بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ لائق محبت قابل شفقت طلبہ کرام، قواعد زبان فارسی کے دروس میں ہم منتخب مصادر مطابق حروف تہجی پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم را کے یعنی رے سے جو شروع ہونے والے مصادر ہیں ان سے آغاز کریں گے۔ تو پہلا مصدر لکھیں جی، رستن، اگنا۔ را کے اوپر پیش، رستن، اگنا۔ اگلا مصدر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، را کے اوپر زبر، رستن، چھوٹنا، نجات پانا۔ تو جیسے عربی میں ایک حرکت سے کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، تو فارسی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ رستن اگنا اور رستن چھوٹنا، نجات پانا۔ یہ جو لفظ نجات ہے اس کے نون کے اوپر زبر ہے، عموماً لوگ نجات کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نجات، نون کے اوپر زبر۔ اگلا مصدر ہے جی، رسیدن، پہنچنا۔ غالباً مثالوں میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ رسیدن، پہنچنا۔ اس کے بعد اگلا مصدر ہے جی، رشتن، کاٹنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے اگنا۔ رشتن جیسے دھاگے وغیرہ کا، رسی وغیرہ کا، تو کاٹنے کا جو عمل ہے، جی رشتن کے دو معنی، کاٹنا اور اگنا۔ آگے رفتن مصدر تو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن را کے اوپر پیش کے ساتھ مصدر ہے رفتن۔ یہ بہارنا، جھاڑو دینا۔ بہارنا کا مطلب ہی جھاڑو دینا ہی ہے۔ وہ یہ لفظ استعمال کیا ہے حضرت مفتی اعظم ہند نے، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، اس میں ہے بہارا کروں میں۔ جی جی، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان اپنی نثارہ کروں میں۔ ہاں جی جی، خدا خیر سے لائے وہ دن بے نوری، اس طرح کر کے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ تو بہارا کروں میں یعنی اس میں جھاڑو دوں، یہ رفتن۔ آگے ہے جی، رقصیدن، ناچنا۔ کچھ لوگ اس مصدر کے بہت خلاف ہیں، مخالف ہیں۔ تھوڑا بہت اگر کوئی وجد میں آ جائے اور وہ تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا بلے شاہ کی آواز میں اور انداز میں شروع کر دے، تو اکثر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اہل محبت، اہل عشق کے نزدیک اس طرح کا جو تھوڑا بہت ناچ ہے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک وجد کی کیفیت ہے۔ رقصیدن، ناچنا۔ آگے ہے جی، رمیدن، بھاگنا۔ عموماً یہ ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بھاگنا کے معنی میں عام بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جی رستن کا مترادف رہیدن،
چھوٹنا، رہا ہونا. اگلا مصدر ہے رو ایدن، را، واو اور حمزہ. رو ایدن اگنا، یہ رستن کا مترادف ہو گیا. اس کے بعد ہے جی ریختن، اور اس کو کھینچ کے بھی پڑھتے ہیں، یا کو ریختن بھی پڑھتے ہیں، ریختن بھی پڑھتے ہیں. چھڑکانا. اگلا مصدر ہے جی راندن، چلانا، ہانکنا. جیسے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کو ہانکا جاتا ہے، راندن. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر. جی، والیوم تو میں نے بالکل اوپن کر دیا تاکہ. آگے ہے جی رسیدن، را یا، رسیدن کاتنا، یہ بھی اس کا رشتن کا ایک قسم کا مترادف ہے. فارسی میں کوئی واو ہو یا ہو، یا یہ مجہول انداز میں پڑھے جائیں گے یا معروف انداز میں پڑھے جائیں گے. تیسری کوئی شکل نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لفظوں کو بعض لوگ مثلا پہلے ہے نا، پہلے، تو اس کو کچھ لوگ پہلے اس انداز سے کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کا فارسی لفظوں میں انداز نہیں ہے. وہاں یا اور واو یا معروف ہے یا مجہول ہے. ریسیدن، ریسیدن کاتنا. اس کے بعد جی زا کے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلا مصدر ہے زیستن، جینا، زندگی گزارنا. زیستن، جینا، زندگی گزارنا. اگلا مصدر ہے جی زاریدن، رونا. اس کے بعد آپ لکھیں گے زادن اور زائیدن، دونوں کا معنی ہے جننا. یعنی زائیدن میں حمزہ کا اضافہ ہے. زادن، زائیدن، جننا. آگے ہے جی زدودن، سیقل کرنا، سواد اور کینچی والا قاف، سیقل کرنا یعنی زنگ دور کرنا، قلی کرنا، صاف کرنا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں. سیقل کرنے کے یہ سارے معنی. زدودن کا لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں. زا، دال، واو، دال، نون، زدودن، سیقل کرنا، زنگ دور کرنا، مجازی طور پر صاف کرنا. زا کے ساتھ آپ آخری مصدر لکھیں جی زیبیدن، زینت دینا. دو معنی ہے اس کے، پہلا زینت دینا اور دوسرا ہے لائق ہونا. لائق ہونا سے مراد یعنی انگلش میں آپ اس کا ساتھ لکھ لیں ایبل ٹو یا ٹو ایبل. انگریزی میں مصدر کا جب ترجمہ کریں گے تو آپ کوئی بھی ورب ہے تو اس کے شروع میں ٹو لگا دیں گے، ٹی او ٹو.
پینا ہے تو ٹو ڈرنک، لکھنا ہے تو ٹو رائٹ. ایسے ہی ٹی او ٹو شروع میں لگا کے آگے ورب لگائیں گے تو یہ مصدر بنے گا خالص. جو لوگ صرف ورب کو مصدر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں. مثلا آپ خالی ڈرنک کہیں گے تو وہ تو فعل امر بن جائے گا، یعنی پیو. تو اس لیے یہ کتاب میں ترجمہ کرتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. زیبیدن زینت دینا، یعنی خوبصورتی، کسی چیز کو وہ ڈیکوریٹ کرنا، خوبصورت کر کے وہ سجانا اس کو، نقش و نگار. تو یہ زیبیدن کا ایک معنی ہوگا. اور دوسرا ہے لائق ہونا، یعنی کسی کام کے یا کسی چیز کے لائق ہونا. اب اگلا حرف آتا ہے جی یہ، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ رے کی شکل میں اور اوپر 3 نقطے، اور اس کو یہ پڑھنا چاہیے جس سے یالہ باری ہے. اس کا آپ کو عام کتابوں میں ایک ہی مصدر ملے گا، لیکن ہم آپ کو 3 لکھوائیں گے تاکہ ہماری کتاب میں ذرا انفرادیت ہو. پہلا تو وہی لکھیں جی یولیدن، الجھنا، پریشان ہونا. بال بکھرے ہوں عموماً تو اس کے لیے بھی یولیدن کا استعمال ہوتا ہے. الجھے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ہوں. پریشان کا بھی معنی فارسی میں بکھرنا ہی ہے. تو مجازی طور پر جب انسان غمگین ہوتا ہے تو پھر اس کو پریشان کہہ دیتے ہیں. لفظی معنی جو ہے وہ بالوں کا بکھرنا، یہ ہے زلف پریشان. دوسرا ہے جی یفیدن، وہی پہلے یہ آئے گی، اس کے بعد فا یا دال نون. یفیدن ڈرنا. اور تیسرا مصدر اس سے آئے گا جی یوہیدن. یہ واو، اس کے بعد ہا یا دال نون. یوہیدن چھت کا ٹپکنا، جو بارش سے می برس رہا ہے تو یہ عمل جو ہے ٹپکنے کا، یہ یوہیدن ہے. بعض پرانی کتابوں میں چونکہ یہ مصادر استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے ان کا ذہن میں ہونا ضروری ہے. نیز یہ بھی الجھن دور ہو جاتی ہے کہ آیا اس حرف سے کوئی مصدر شروع ہوتا ہے یا نہیں. تو 3 مثالیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو یہ الجھن بھی پھر نہیں ہوگی. اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی سین کے مصادر کی طرف، اور پہلا ہے ساختن، بنانا، اور دوسرا اس کا معنی ہے موافق کرنا. مثالوں میں غالباً پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. ایک معنی ہے اس کا بنانا، یعنی کوئی چیز بھی بنانا، کریشن جسے کہتے ہیں. اور دوسرا ہے موافق کرنا. کسی کو آپ اپنے کسی بات میں، کسی مشورہ میں موافق کر رہے ہیں تو یہ بھی ساختن ہے. آگے ہے جی سائیدن، حمزہ کے ساتھ پیسنا. اگر لکھنے کی پریکٹس میں تھوڑا سا آپ کو کچھ وہ ڈھیلا پانا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ان دنوں اس میں بھی کافی امپرومنٹ ہو جائے گی. اس کے بعد ہے جی سپردن، سونپنا. کچھ وقت بھی بچانا ہے، پھر نیٹ کی طرف بھی متوجہ رہنا ہے کہ کہیں اس میں سپیڈ کم نہ ہو جائے، سلسلہ خدا نخواستہ. آگے ہے جی ستاندن، سین، اس کے بعد تا، الف، نون، دال، نون. ستاندن لینا، یعنی کوئی چیز کسی سے لے لینا. چھیننا بھی آپ ساتھ لکھ لیں، چھیننا، لینا، چھیننا. ستاندن.
آگے دو مصدر ہیں جی، ایک ستائیدن حمزہ کے ساتھ، الف اور حمزہ کے ساتھ، اور دوسرا ستودن واو کے ساتھ. دونوں کا معنی ہے تعریف کرنا. ستائیدن، ستودن. اسی مصدر کا یہ جو ستائیدن ہے، اس کا اصل مصدر ستائش بنتا ہے. تو جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے انجمن ستائش بامی. تو وہ جب کچھ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی تعریف کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی اس نیلی چھت تلے آپ جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو وہ کہتا ہے کہ سیم میرا تصور آپ کے بارے میں یہی ہے. تو وہ پھر باہر جا کر جب کسی کا تعارف کرانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری انجمن ستائش بامی کی رکن ہے، قدیم ارکان میں سے چلے آ رہے ہیں. تو وہ ستائش حاصل مصدر ہے ستائیدن اور ستودن کا. آگے ہے جی سرائیدن. یہ بھی رقصیدن کا جو ہے نا وہ ملتا جلتا، اس کا معنی ہے گانا. سرائیدن گانا، مجازی طور پر گنگنانا، کچھ بھی گنگنانا، یہ بھی سرائیدن میں آ جائے گا. لیکن گانا دراصل گنگنانا ہی ہے، اور گنگنانا گانا ہی ہے. اور گانا جو ہے وہ دھن کے ساتھ کچھ پیش کرنا ہے. یعنی اس میں آپ گانا سے مراد ایک تو ہے نا کہ وہ بالکل ہی اس کے لیے سانگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، اور ہندی میں گیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے نا، لیکن گانا جو عمل ہے اس میں یہ ہے کہ دھن کے ساتھ آپ کچھ پیش کر رہے ہیں. تو یعنی کہ ثنا گانا، نعت گانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو گانا مصدر جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب دھن کے ساتھ کوئی چیز پیش کرنا ہے، کوئی لائن جو ہے وہ گانا. لیکن گانا بطور اسم جب دیکھیں گے تو وہ گیت کے معنی میں آئے گا، وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ یہاں گانا مصدر ہے. آگے ہے جی سرشتن، گوندنا، جیسے آٹا گوندنا. سین را اس کے بعد شین، سرشتن. اب یہ جو مصدر ہیں، مثلا میں نے لکھوایا ہے جی سپردن لکھوایا ہے، ستادن لکھوایا ہے، ستائیدن لکھوایا ہے، ستودن لکھوایا، اور اب آپ کو سرشتن لکھوایا ہے. کچھ جو ایرانیوں کا اور کچھ لوگوں کا انداز یہ ہے کہ وہ سین کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. مثلا سپردن کو سپردن کہہ دیں گے، ستاندن کہہ دیں گے، ستودن کہہ دیں گے، ستائیدن. لیکن یہ جو ہے نا زبر اس پر فصیح ہے. مجھے خود ذاتی طور پر بھی یہی پسند ہے. اور جدید ایرانیوں کا یہ انداز ہے کہ وہ ذرا زیر کو کھینچ کے پڑھنا اور اس طرح زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر زبر ہی فصیح ہے. سین کے بقیہ مصادر میں اگلا ہے جی سزیدن، سین اور زا، لائق ہونا، یعنی کسی چیز کے لائق ہونا، قابل ہونا. یہ بھی ایبل ٹو آپ کہہ سکیں گے کہ مثلا کوئی کہے کہ آپ انعام کے لائق ہیں، مستحق ہیں، تو وہاں بھی سزیدن استعمال ہوگا. اور میں مثال کے طور پر آپ کی دعا کے لائق ہوں، تو وہاں بھی سزیدن استعمال ہوگا. اسی سے سزاوار بھی لفظ بنا ہے، اس کا معنی بھی سزاوار کا معنی بھی لائق ہونا، کسی چیز کے قابل ہونا، مستحق ہونا. آگے ہے جی سفتن، پرونا، جیسے موتی پرونا، اسی انداز سے. مجازی طور پر اگر کوئی بہت ہی خوبصورت الفاظ کو جوڑ کر کوئی شعر بنا رہا ہے، کوئی نثر بنا رہا ہے، تو وہ بھی سفتن میں آ جائے گا، لیکن وہ مجازی معنی. آگے ہے جی سوختن، 3 معنی ہے اس کے: جلنا، جلانا، روشن کرنا. ماز دیا روشن کیا گیا تو وہ بھی سوختن ہے. اور مجازی تو اس کے کئی معنی ہیں، یعنی کسی کی عشق اور محبت میں اس خاص کیفیت میں رہنا بھی سوختن ہے.
لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں مجازی معانی کی طرف بہت کم اشارہ کر رہا ہوں، ہر مصدر کا مجازی معنی ہے، تو آگے جا کے اس کے لیے بلاغت کا میدان کھلا ہے انشاءاللہ۔ آگے ہے جی سنجیدن، سین کے اوپر فصیح جو ہے وہ پیش ہے، بعض لوگ زبر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ سنجیدن دو معنی اس کے، تولنا، ناپنا۔ لیکن ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اس میں سین پر پیش ہی سنا ہے، باقی کسی پرانی لغت میں ابھی تحقیق نہیں کی، تو اس میں پیش زیادہ ہے، لیکن آپ زبر بھی ذہن میں رکھ لیں۔ آگے ہے جی ستردن، صاف کرنا، مونڈنا، جیسے بالوں کا مونڈنا، بالکل ہی سر صاف کر دینا، ستردن۔ اگلا مصدر ہے جی ستیزیدن، سین تا اس کے بعد یا، پھر زا، پھر یا، ستیزیدن، لڑنا۔ یہ جو اپنا حضرت علامہ اقبال کا مصرع ہے نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ ستیزہ اسی سے نکلا ہے، ستیزیدن، لڑنا۔ آگے ہے جی سودن، سین اور واو، رگڑنا، پیسنا۔ آپ کو جہاز کی آواز بھی آ رہی ہوگی، چونکہ ہم آرڈر علی سینٹر کے بھی بہت قریب ہیں، تو یہ رات دن سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو بعض اوقات بالکل ہی وہ ریکارڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کامرا بھی ہے، کامرا ایئر بیس بھی ہے، تو وہ پھر آوازیں بہت زیادہ آتی رہتی۔ اس کے بعد شین کے مصادر شروع ہوتے ہیں جی۔ پہلا مصدر ہے شائستن، لائق ہونا، یہ بھی وہی ہے، ایبل ٹو، کسی کام کے لائق ہونا، یا کوئی کام آپ کے لائق ہونا، شائستن۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جی شتافتن، دوڑنا۔ اس کے مترادفات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں دویدن بھی پہلی مثالوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جی شتافتن، شین تا الف فا، آگے ہے جی شاشیدن، پیشاب کرنا۔ اس کے بعد ہے جی شستن اور شویدن، دونوں کا معنی ہے دھونا۔ شستن تو عام استعمال ہوتا ہے، شویدن حمزہ کے ساتھ، دونوں کا معنی ہے دھونا، جیسے کپڑے کا دھونا، بدن کا دھونا، ہر چیز کا دھونا اس میں آ جائے گا۔ شستن دھونا، اور اس کا مترادف ہے جی شویدن۔ آگے جی شکستن، اس کے 2 معنی ہیں، ٹوٹنا اور توڑنا، بیک وقت لازم اور متعدی دونوں۔ آگے ہے جی شکیبیدن،
شین کاف اس کے بعد یا با پھر یا شکیبیدن صبر کرنا. جیسے کسی زبان کی کتاب پڑھنے سے پہلے قواعد اور گرامر پر صبر کرنا، کیونکہ یہ خشک مرحلہ ہوتا ہے. کسی بھی زبان میں یہ بہت خشک مرحلہ ہے، لیکن آگے جا کے یہ بہت تر ہو جاتا ہے، یعنی بہت اس میں آسانی ہو جاتی ہے. میں کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں، تو جن طلباء نے مصادر پہلے یاد کر لی، ذہن نشین کر لی، انہیں آگے جا کے کوئی وہ تکلیف نہیں ہوئی. لیکن وہ بار بار کاپی کھولنا، پھر مصدر کا معنی دیکھنا، یہ ایک کھیل سا بنا رہتا ہے. اگلا مصدر ہے جی شگافتن، چیرنا، سوراخ کرنا. اسی شگافتن میں سے الف نکال دیں تو رہ جائے گا شگفتن. اس کا معنی ہے کھلنا، جیسے پھول کا کھلنا. اس کے بعد ہم لکھیں گے جی شمردن، شین کے اوپر پیش. شمردن میم کے اوپر تو پیش ہے ہی، شین پر بھی پیش ہے. شمردن گننا، شمار کرنا. اگلا منتخب مصدر ہے جی شناختن، پہچاننا. غالباً مثالوں میں پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم لکھیں گے جی شکوخیدن، شین کاف واو خا. شکوخیدن ٹھوکر مارنا. شین کے ساتھ یہ 12 منتخب مصادر مکمل ہوئے. اب اس کے بعد ہے جی طوا، جیسے فارسی میں توئے اور پنجابی میں بھی توئے اور اردو میں بھی توئے کہتے ہیں. اس سے بہت کم مصادر بنتے ہیں، اور اگر کہیں موجود ہوں تو اس میں یہ تا اور طا دونوں کا استعمال جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اور آج کل زیادہ تا کو ترجیح دیتے ہیں ایرانی، لیکن پرانی کتابوں میں طوا یعنی توئے کے ساتھ ہیں بہت سارے مصادر. تو اس میں مثال کے طور پر 2 مصدر آپ لکھ لیں. پہلا ہے جی طلبیدن، بلانا، چاہنا. چاہنا کے اندر بھی وہی طلب کا، خواہش کا وہ عنصر ہے. طلبیدن. یہ طلبیدن مصدر کیسے بنا؟ یہ طلب تو عربی کا لفظ ہے اور دن اس کے ساتھ لگا دیا تو مصدر بنا لیا. اس قسم کے جو مصادر ہیں ان میں اور خالص فارسی مصادر میں کیا فرق ہے، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا لکھیں جی ترازیدن. اس کا معنی ہے نقش کرنا، یعنی نقش و نگار کرنا خوبصورتی کے لیے. ترازیدن. تو یہ 2 مثالیں ہیں طا کے ساتھ. باقی جو ہے نا وہ تا پر منتقل کر دی انہوں نے، اور زیادہ تر اس میں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پرانی کتابوں میں ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ جب ہم نثری کتابیں پڑھیں گے، نمونے پڑھیں گے پرانی کتابوں کے، تو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی چیزیں. اس کے بعد غین ہے، اور غین سے بھی بہت کم مصادر
فارسی میں استعمال ہوتے ہیں. تو پہلا مصدر اس میں نے جو رکھا ہے وہ غنودن ہے. غنودن اونگنا. اس کے بعد ہم لکھیں گے جی غلطیدن، غین لام اور طا. غلطیدن جیسے غلطی ہم لکھتے ہیں نا، غلطیدن. اس کا ایک معنی ہے لوٹنا، یعنی لوٹ پوٹ ہونا، لوٹنا. اور دوسرا معنی ہے جی کروٹ سے لیٹنا، یعنی ایک کروٹ پہ، جیسے قرآن مجید میں اعلیٰ جنوبہم کا استعمال ہو، یعنی کروٹ پہ لیٹنا. اور تیسرا مصدر ہے جی غین سے بننے والا غارتیدن. غین الف را تا، غارتیدن. اس کا معنی ہے جی لوٹنا. تو خاص کر جب جنگ ہو یا ویسے ڈاکو چور جہاں پڑ جائیں اور وہاں لوٹ کسوٹ شروع کر دیں تو یہ عمل جو ہے یہ غارتیدن ہے. کچھ پوچھا ہے آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں شاید غارت گری کہتے ہیں لفظ. ہاں، یہ غارت گری اسی سے نکلا ہے. غارت اسی سے نکلا ہے، اور پھر آگے غارت گری اور غارت کرنا. غارت گر یعنی لوٹنے والا. غارت گرے ایمان، ایمان کا لوٹنے والا. علامہ نے یہ غارت گر استعمال کی اپنے اشعار میں، اردو میں بھی. اور غارت گرے دیں ہے یہ زمانہ، یہ علامہ کا مصرع ہے. غارت گرے دیں ہے یہ زمانہ، یہ زمانہ جو ہے وہ دین کو لوٹنے والا ہے. غین تک یہ مصادر مکمل ہو گئے جی، اور آج ہم نے غین تک ہی پڑھنے تھے. اور اس کے بعد تمرین ہم نے لکھی ہے کہ تمام مصادر کاپی پر صاف صاف تحریر کیجئے اور ان کے معنی یاد کیجئے. یہ کیجئے سے مراد آپ 2 یا 3 حضرات ہیں، تو یہ اشارہ میری طرف نہیں ہے بلکہ آپ کی طرف ہے. میں بھی خیر یاد کر لوں گا، لیکن فی الحال مطلوب آپ کا یاد کرنا ہے. سواد سے براہ راست کوئی نہیں بنتا، البتہ مرکب جو مصادر ہیں اس میں تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. اس میں صبر کردن بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پرانے جو ہیں، ایک وہ میرے پاس لغت تھی، آج کل وہ کہیں کتابوں میں دب گئی ہے. اس کا نام ہے، زیادہ تر تو اس میں عربی الفاظ ہی انہوں نے لیے ہیں. نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. یہ جو خانہ فرنگی ایران ہے، انہوں نے اس کا پہلا نسخہ جو شائع کیا تھا مصنف کے خط کے مطابق، تو وہ تو عام انسانوں کو سمجھ نہیں آتا، تو اس میں سر درد شروع ہو جاتا ہے، عجیب ہی وہ کچمچ لکھا ہوا ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ بعد میں انہوں نے اس کی کتابت کروائی ہے فارسی میں باقاعدہ. وہ نسخہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے پاس پرانا نسخہ، تو اس میں بعض پرانے الفاظ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ زبان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے فارسی کی تاریخ پر. تو زیادہ تر تو یہ عربی کے قریب ہے، لیکن بعد میں جیسی جیسے تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر اس میں تبدیلیاں بھی کی گئیں. بعض حروف کو چھوڑ دیا گیا. وہ ساؤنڈ سسٹم کا جو ہے، مثال کے طور پر اب زال ہے اور زا ہے، اور زا جسے زوئے کہتے ہیں ہم، اور زواد جو فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. ان سب کا فارسی میں ساؤنڈ ایک ہی ہے، آواز ان کی ایک ہی ہے. لیکن اب عربی میں چلے جائیں گے تو عربی میں زواد کا تو کوئی تصور نہیں، وہاں تو ضاد ہے، اور زا کو زا پڑھیں گے سختی کے ساتھ.
اور زال کو اور ذا کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھیں گے تو وہاں تو 4 اصوات ہیں وہاں، یعنی کہ ہر حرف کا وہاں ساؤنڈ الگ ہے عربی میں، لیکن فارسی میں یہ سارے آپس میں ملتے ہیں، اور یہی حال اردو کا بھی ہے۔ تو ضاد جو ہے اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، پنجابی میں تو خیر اس حرف کا ہمیں وہ نہیں ملتا، البتہ ساؤنڈ جو ہے وہ زے کا اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو کچھ پرانے شاید ہمیں مصادر مل بھی جائیں۔ اب انہوں نے جدید ایرانیوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے تو انگریزی کے الفاظ ہیں ان کو فارسی میں بنا لیا، سے تفریس کہتے ہیں، فرس یفرس و تفریس یعنی فارسی بنانا، فارسی بنا لیا انہوں نے۔ مثال کے طور پر ٹوائلٹ ہے تو توالت کہتے ہیں اس کو، اب یہ بنا لیا اس کو۔ مثلا ایک بندہ وہ کہتا کہ بیت الخلاء کجوس، بیت الخلاء کجوس، یہ پوچھ رہا بیت الخلاء کہاں ہے، وہاں اس کو اس وقت اس نے جانا تھا۔ تو کرتے کرتے جب اس نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میری اس وقت ضرورت ہے اور میں قضاء حاجت کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اس نے کہا کہ توالت بھی گو، یعنی تم توالت کیوں نہیں کہتے، تم اتنی دیر سے بیت الخلاء کہہ رہے ہو جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے ہوٹل ہے مثال کے طور پر، تو اس کو فارسی میں ہوتل کہیں گے، ہوتل کہہ دیتے ہیں، یہی لکھتے ہیں۔ اور پھر یہ جب نیٹ آیا ہے تو انٹرنیٹ میں انہوں نے بہت سارے انگریزی کے الفاظ کو اسی طرح ہی بس تھوڑی سی تبدیلی کر کے فارسی میں کر لیا۔ وہ ایسی ہے کہ جیسے مثلا یہ ٹے جو ہے یہ ہمارے پنجابی میں اردو میں تو ہے، لیکن ان کا جو ساؤنڈ سسٹم اللہ نے بنایا وہ نہیں ادا کر سکتے، تو جیسے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں تو وہ چھوٹا کو چھوٹا چھوٹا ٹماٹر، تو ایسے ہی وہ ٹے نہیں ادا کر سکتے، تو پھر ہوٹل میں بھی جو انگریزی کی ٹی ہے اس کو تے میں یعنی تا جو عربی کا اس میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو وہ کوئی نہیں، جب انسان ایک خاص حوالے سے اسٹڈی کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ بولتے وقت جیسا کہ ہر زبان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا آخری حرف عموماً غائب ہی ہو جاتا ہے، تو اس میں مثال کے طور پر اگر فارسی میں یہ کہا جائے کہ میں اس کے پاس ایک کتاب ہے، تو فارسی میں اس کا ترجمہ کریں گے کہ او کتاب دارد یا کتاب دارد۔ اب جو دارد ہے، دارد دال پر ختم ہو رہا ہے، یہ تو وہ ایسے کریں گے او کتاب دورہ، تو دال بالکل غائب ہو گیا۔ تو جدید ایرانیوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی بھی بنائی ہیں جن میں جو لفظ بولنے میں آخری حرف اس کا غائب ہو جاتا ہے تو اس کو بریکٹ میں اس طرح لکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی زبان ہے اس کے 2 طریقے ہیں، اس کے قواعد اور باقاعدہ تحریر جو اس میں ہوتی ہے اس کے قواعد الگ ہیں، اور بولنے میں وہ الگ ہوتی ہے زبان، اس میں بہت سارے پنجابی لکھنے میں پورے آپ الفاظ لکھیں گے، لیکن بولنے میں جو ہیں وہ آپ ایسے بولیں گے کہ دوسرا جو ہوگا جو پنجابی نہیں ہوگا وہ نہیں سمجھ پائے گا، کھا جائیں گے حروف کو۔ تو ہر زبان کا ایسے ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ ای شیء ھذا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، تو اب وہ بول میں عیش کر دیتے ہیں، بس عیش، تو عیش کو اگر ہم کریں گے تو وہ ای شیء ھذا، لیکن اس کو اتنا مختصر کیا عیش۔ اس آکھیا، اس آکھیا، تو ہم اس کو کہہ گئے اکھے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں اکھے۔ میں آکھیا مکھے، اکھے مکھے میں اس میں اتنی تخفیف ہو گئی ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے بولنے میں، یہی حال فارسی کا ہے۔ لیکن جب گرامر پڑھیں گے تو اس وقت پورا ہر حرف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ پورا لکھیں گے، پورا پڑھیں گے، کیونکہ کتاب میں وہ پورا لکھا جاتا ہے، اور فصیح زبان وہی ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی جاتی ہے، بولنے والی زبان جو ہے وہ فصیح نہیں ہوتی۔ آج میری طبیعت بہت پہلے خراب تھی، رات سی سر درد بھی تھا، اور میں یہ دعا کرتا رہا کہ ہماری یہ جو کلاس ہو یہ لگ جائے، بس یہ ضائع نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک ذہن میں آج رکھا ہوا تھا کہ آج غین تک ہم نے، غنودن تک ہم نے پہنچنا ہے، تو یہ الحمدللہ ہو گیا سلسلہ، اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ مصادر جلدی جلدی یہ مکمل کریں 1-2 دنوں میں،
تو 2 دن آپ کو جو مل جائیں گے، اس میں آپ نے جو صاف کر کے کسی کاپی پر لکھنا ہے تو بے شک لکھ لیں. اور ثاقب صاحب، آپ کا جو آپ کمپوز کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن جو قدیم طریقہ ہے نا کاپی پر لکھنا، وہ ضرور لکھیں آپ. تو پھر کمپوز تو کرنا بعد کا مرحلہ ہے. کمپوز میں یہ ہے نا کہ فائل اڑ گئی تو بس اڑ گئی، تو پھر دوبارہ کسی چیز کو کمپوز کرنا یہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے. اب میں نے ایک کتاب لکھوائی، وہ تقریباً کچھ 400-500 صفحات تھے، یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے. تو وہ کمپوزیٹر سے ضائع ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ اور مواد بھی تھا. اب جب دوبارہ اسے کہا تو دوبارہ اس میں کبھی اسے سر درد ہو جاتا ہے، کبھی کیا تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کیا تکلیف. کیونکہ پہلی دفعہ جو کچھ لکھوایا تھا بھائی یہ بریکٹ میں لکھو، اس پہ اعراب لگاؤ، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. اب کمپوزیٹر بھی ہمیں فارسی اور عربی لکھنے والے جو ہیں نا وہ بہت کم ملتے ہیں، تو پھر غلطیاں کر دیتے ہیں بہت زیادہ. میں حیران ہوں کہ ڈکشنری جو لغت جو دوسروں کو سکھاتی ہے تلفظ، اس میں بھی زیر زبر غلط ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر یعنی کہ وہ حدیثیں پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا بقبض العلماء، علماء کو اٹھانے کے ساتھ. تو اب وہ پہلے تو جو پرانی کتابیں تھیں اس کے حواشی بھی اپنے ہاتھ سے علماء لکھتے تھے، خود وہ کاتب ہوتے تھے تو غلطی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب یہ کمپیوٹر کی کمپوزنگ کا یہ فائدہ تو ہے کہ بہت صاف نظر آتا ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، لیکن اغلاط بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب مولانا جامی کا میں اس میں دیوان پڑھ رہا تھا، فارسی کا میں نے وہ ایران سے منگوایا تھا، یہ 2012-13 کی بات ہے یا اس سے پہلے منگوایا تھا میرے خیال میں. بہت ہی خوبصورت چھپا ہوا. تو اس میں اتنی اغلاط ہیں زیر زبر کی، یعنی عربی مصرے جو حضرت کے ہیں وہ اس کو کمپوزنگ کرنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئے، یا جس نے مرتب کیا. وہ پھر اغلاط میری ہندوستان کی چھپا ہوا ایک نسخہ تھا کلیات جامی، اس سے کافی حد تک ٹھیک ہوئی، اس لیے کہ وہ کتابت ہے اور اس میں اہل علم نے اس کی پروف ریڈنگ کی. تو یہ ایک چیز ہے. تو فائل اڑ گئی تو بس ضائع ہو گئی، یا ایک پوری فائل ہے وہ اڑی بھی نہیں، ضائع بھی نہیں ہوئی پی ڈی ایف کی شکل میں، یا ویسے آپ کے پاس موجود ہے لیکن بجلی ہی نہیں. آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو اس کی بیٹری ہی نہیں، تو آپ کا سارا علم لیپ ٹاپ میں ہی بند ہو گیا ہیں جی. بعض لوگوں کے علوم و فنون اس طرح بند ہو جاتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں موبائل میں، ان کے علوم و فنون ہوتے ہیں، بیٹری ختم، موبائل کچھ ہو گیا تو سارے علوم و فنون ختم ہو گئے. لیکن جن کے دماغ میں ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں درخت کے نیچے بھی بیٹھے ہوں، پتھروں پر بھی بیٹھے ہوں، پہاڑوں پر بھی بیٹھے ہوں، تو وہ بولتے ہیں. وہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ عموماً درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کا فصوص الحکم کا درس دیتے تھے، اور جو کچھ ان کے وہ دماغ عالی میں تھا وہی طلباء کو فرماتے. اور یہ بھی ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ لاہور جا رہے تھے، جیسا کہ یہ ثاقب صاحب کی کتاب اس حوالے سے، تو اس وقت جب انہوں نے یہ کہا گیا کہ آپ تو کوئی کتابیں نہیں لے کے جا رہے، تو آپ نے کہا کہ جتنی بھی کتابیں جو باتیں بھی کرنی وہ میرے دماغ میں ہیں. تو علم وہی ہے جو مستحضر ہے، آپ کو جو یاد ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے. صحیح ہے جی. اور یہ اس دور میں ضرور یاد رکھیں کہ آپ اپنا مسودہ، اپنی تحریر آپ کے کاغذ پر ہونی چاہیے، بھلے اس کی آپ نے کمپوز کر کے 10 فائلیں کیوں نہ بنائی ہوں، پی ڈی ایف بنائی ہو، عام فائل ان پیج کی بنائی ہو، ورڈ میں آپ نے لکھا ہو، جہاں کہیں بھی لکھا ہو، لیکن ہاتھ سے جو آپ نے لکھا ہوگا. اب میں میرا ایک ایسا زمانہ مجھ پر آیا تھا کہ شاعری بہت زیادہ میں کرتا تھا، اور براہ راست میں کمپیوٹر پر لکھتا رہتا تھا. اور خاص کر جب میرا بھانجا یا ایک اور میرا عزیز ہے وہ موجود ہوں تو پھر تو بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ لکھواتا ہوں. فیس بک پر بھی بہت لکھوا دیتا تھا اس طرح. تو وہ میرے سینکڑوں اشعار، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں اشعار میرے پوری مثنویاں ضائع ہو گئیں ہارڈ ڈسک خراب ہونے کی وجہ سے. بعد میں اس کو وہ کرتے رہے ریکور، لیکن وہ بات نہیں بنی. تو پھر میں ایک دن مجھے سکون آیا اعلی حضرت کا پڑھ کر کے. آپ نے فرمایا کہ میرا ایک پورا دیوان جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، اور پھر اس کا غم تھا. تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ جن کے لیے میں نے وہ شعر کہے تھے ان تک پہنچ گئے. تو بس
اب اگر میرے پاس نہیں ہے، ضائع ہو گئے تو کوئی ایسی بات نہیں، تو اس سے پھر مجھے بھی سکون ملا۔ ایک مثنوی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت طویل لکھی تھی، اس کے کچھ اشعار تو جو فیس بک پر تھے وہ تو موجود ہیں، لیکن باقی اس میں ضائع ہو گئے۔ اور بھی کتنی غزلیات، انسان کا جو شاعرانہ، کبھی میرا موڈ فارسی کا ہوتا ہے تو فارسی میں شعر کہتا ہوں، کبھی عربی کا ہوتا ہے، کبھی اردو کا ہوتا ہے، کبھی پنجابی کا ہوتا ہے، 6-7 زبانوں میں شعر کہتا ہوں۔ تو اس میں وہ جب ضائع ہوئے تو پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب کاغذ کے ٹکڑے رکھو، پہلے جو آپ کے لیے شاید کاغذ کا ایک ٹکڑا اتنا وہ نہ ہو کام کا، لیکن ہمیں اگر ایک بھی مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی دونوں سائڈیں ہیں، ایک غزل ادھر آئے گی، ایک غزل اس طرف آ جائے گی۔ تو پھر اس طرح وہ کاغذ میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں۔ رستے میں بھی کوئی اگر کاغذ سفید مل جائے تو ہم کہتے ہیں اس پہ تو ہمارا پورا خطہ لکھا جائے گا، یہاں تو ویسے پڑا ہے۔ تو قلم سے ضرور لکھیں۔ اچھا، میں نے اس پر کہا بھی ہے، اور غالباً فیس بک پر بھی لکھوایا ہوگا، مجھے یاد نہیں، کہ قلم سے رشتہ کاٹنا بھی ایک سازش ہے۔ کمپیوٹر نے قلم سے رشتہ جو ہے وہ کاٹا ہے۔ قلم کے ساتھ لکھنا، قلم کا ذکر قرآن مجید میں ہے نا جی، تو قلم کے ساتھ لکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھنا چاہیے قلم کے ساتھ۔ وہ بھی بے شک آپ پھر وہ قلم کا لکھا ہوا آپ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جہاں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر میں ضرور لکھیں، لیکن اس کی نقل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر قلم سے لکھتے لکھتے بڑی آسانی سے آپ کوئی لکھتے ہیں، لفظ مشکل ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، تو بڑی آسانی سے چھوٹا سا نیچے اس کا معنی بھی لکھ دیتے ہیں۔ کمپیوٹر میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب شاید کوئی طریقے آ جائیں گے بعد میں، لیکن ابھی تک تو اس طرح کے نہیں آئے جو پرانا انداز ہے۔ تو گفتگو تو جتنی لمبی کی جائے جی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے نئے مصادر بھی پڑھ لیے، اور آج کا جو ہم نے پڑھنا تھا وہ اللہ کے حکم سے مکمل ہو چکا ہے۔ 2 دنوں میں آپ یہ تمام مصادر ان کو زبان پر جاری کریں گے، اجرا کریں گے، ان کا خود مصادر کا بھی اور ان کے معانی کا بھی زبان پر اجرا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ذہن نشین ہوں گے۔ اور پھر پیر کے روز انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام